السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع تاریخ عبرت ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے خلاق زدہ اقوام۔ پہلا نقطہ آیت 31 اور 42 میں سے ہے۔ 31 آیت سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا جی کہ جانوروں کے جوڑے بھی اور باقی بھی ایک کشتی میں رکھ لو، اور پھر پانی ابل پڑا اور پھر ساری قوم ہلاک ہوگی۔ تو پھر اللہ نے 31 میں کہا اس کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ نے تو اس کے بعد عاد آئی، سمود آئی، قوم ہود آئی، قوم صالح آئی، بنی اسرائیل بڑی قومیں اس کے بعد آئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا۔ پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے آیت 42 میں، پھر ہم نے پیدا کی اس کے بعد اور بہت سی قومیں پیدا کر دیں اس کے بعد۔ تو یہ جتنی قومیں پیدا ہوئی ہیں ایک کے بعد دوسری تیسری۔ اب عاد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران کئی انبیاء، کئی رسل مبعوث ہوئے، سب کچھ ہوا سارا کچھ، تو اللہ نے مختلف قومیں پیدا کی۔ اور پھر یہی 32، 44، 45 میں آ رہا ہے ان قوموں میں رسول مبعوث کیے۔ قومیں تو پیدا کی لیکن ساتھ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول بھیجے۔ یہ 32 نے کہا پھر ہم نے اس میں فارسلنا فیہم رسولا، کہ ہم نے ان میں رسول بھیجے، تو وہ رسول ان کو بتاتے تھے کہ کیا کیا کرنا ہے، آگے بات آ رہی ہے اس کے اوپر۔ اور پھر یہی بات 44، 45 میں ابھی آ رہی ہے کہ ثم ارسلنا فترہ، پھر ہم نے ان پہ در پہ آگے پیچھے رسول بھیجے۔ اور پھر یہی 45 میں آ رہی ہے ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا۔ تو اس طرح بار بار رسول بھیجے، یہ ان آیات میں یہ ذکر آیا ہے۔ اب رسولوں نے آگے کیا کہا، یہ 32 میں رسولوں کی قوموں کو دعوت توحید۔ تو یہ 32 میں سے 4 نکات ہیں، دعوت جو دی ہے رسولوں نے، توحید کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود سرے سے ہے ہی نہیں، یہ صاف کر کے بتایا، اور شرک سے روکا ہے، اور یہ ڈرایا کہ شرک کرتے ہو اور نڈر ہو کر کرتے ہو۔ تو 32 کو دیکھیں، چھوٹی سی آیت ہے، بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ رسولوں نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، کیا کرو، اور ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سرے سے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہی ہم مانگتے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہی معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی رب ہے، سارا کچھ ایک ہی ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی اس سے ایسا نہیں، کوئی اس طرح کا نہیں۔ تو ایک اللہ کی عبادت کر، انہوں نے کہا اس کے، اور ساتھ ہی کہا پھر افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک بھی کرتے ہو اور بڑا نڈر ہو کر کرتے ہو۔ چھٹا نقطہ، شرک کرتے وقت ذرا تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ پکڑے جاؤ گے، سارا کچھ ہوگا، اور یہ جتنے مشرک بنائے ہوئے ہیں تم نے شرک کرتے ہو، اور یہ کیا کچھ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، اور وہ بھی غیر اللہ کون ہے، وہ جو مخلوق ہیں، خالق ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوق اور خالق کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہیں کچھ ہوا ہے کبھی ایسا کہ خالق اور مخلوق برابر ہو جائے؟ تو اللہ کے ساتھ اور مخلوق کو شامل کرتے ہو۔ تو پھر 7واں نقطہ ہے کہ 43 میں سے ہر قوم کی پکڑ ہوئی، عذاب کا وقت مقرر ہے، نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم۔ اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ پکڑ کا بھی اور یہی موت کا بھی ہے، یہی ہر چیز کا ہے کہ ما تسبق من امت، سبق سے ہے، سبقت لے جانا، آگے نکل جانا۔ کوئی قوم، کوئی اجلہ اپنی میعاد سے، اپنی موت سے، اپنی پکڑ سے نہ پہلے آ سکتی ہے، وما یستاخرون، نہ اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، نہ کوئی لیٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ریلوے کی گاڑی نہیں ہے، یہ پی آئی اے کی جہاز نہیں ہے کہ کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی گھنٹہ لیٹ ہے، کبھی ایک دن لیٹ ہے، کیا کچھ ہے، کبھی فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت، کسی فرشتوں نے نہیں دیکھنا کہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اس کو جس حال میں جب پکڑا نہیں ہے تو وہ موت کی بھی ہے، باقی بھی ہے، سارا کچھ، نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، نہ کوئی موقع ہے، نہ گنجائش ہے، نہ کچھ ہے سلسلہ۔ تو یہ پکڑ جب آتی ہے، اور یہ عذاب کا وقت تو یہاں پہ لکھا نا مقرر ان قوموں کے ساتھ آیا، لیکن میری آپ کی بھی پکڑ موت کے ساتھ آئی کھڑی ہے۔ تو موت کا کسی کو پتہ ہے؟ روز قصے سنتے ہیں جی فلانا کل میں تھا، آئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہی سورہ عنکبوت 29 نمبر، اس نے بتایا کہ ہم نے کس کس طرح سے پکڑا۔ یہ آیت نمبر 40 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے۔ پھر ہم نے اب ان کے گناہوں پر ان پکڑا، پھر کسی پر اللہ نے کہا ہم نے پتھراؤ کیا، پتھر میں، اور کسی کو چنگاڑ سے پکڑا، اس سے ہلاک کیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کسی کو ہم نے ڈبا دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر۔ تو اللہ نے کسی قوم کو ظلم نہیں کیا، لیکن چونکہ قومیں بنتی نہیں تھی، وہ ٹھیک سمجھتی نہیں تھی، سب نیست و نابود ہوگی، قصہ پارینہ ہوگی، بعض افسانہ بن گئی، بات ختم ہوگی ان کی۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ سورہ محمد ہے 47 نمبر، اس کی آخری آیت ہے 38،
کہ وہ ان تتولوا، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تم سے کسی اور قوم سے بدل دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوگے۔ تو اللہ کہ اگر تم نہیں بندے بنو گے، اقبال نے اسی پہ کہا نا کہ ہے ایاں قصہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سرم خانے سے۔ تو جنہوں نے بغداد کو رونق دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا، پھر انہوں میں سے آگے مسلمان ہو گئے اور پھر لے کے چلے آگے اسلام کو۔ تو یہ اللہ بدل دیتا ہے قوموں کو۔ میں اور آپ کا جو ہے نا، ہم اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہم نہیں تو اللہ کے کسی اور کو قوم لے آئے گا، وہ نہیں کرے گی، اللہ اس کو بھی پکڑ لے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے نصیحت لینی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔